بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے، تاکہ آپ تک جو میری معلومات ہیں میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ آج میں چند دوستوں میں بیٹھا تھا اور وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، یہ حکومت ہر روز پریس کانفرنسز اور بڑی بڑی میٹنگز کر کے یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ معیشت کیا نظر آ رہا ہے؟ یا تو یہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہاں پہ جو 8-10 لاکھ لوگ جو ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور پیسہ ان کا کئی دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ اب یہ آپ دکھاتے ہیں کہ یہ معیشت ہو گئی بہتر، کسان کو دکھاتے ہیں 5-7-10 لوگوں کو دکھا کے آپ سمجھتے ہیں کسان کا بھی حال اچھا ہے۔ تو یہ جو ہے، تو وہاں پہ یہ آج جو ڈسکشن ہوئی اس میں ایک مطلب اہم دوست نے بتایا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جانا ہے، بلکہ پکی بات ہے اپریل مئی تک الیکشن کروانا پڑے گا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی لیڈر جب میڈیا کے سامنے آتا ہے، حالانکہ وہ ان کا الہی ہے، اتحادی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اس نے یہ کیا اور اس طرح الیکشن ہوا فلاں۔ ایون نون لیگ کے اندر سے کئی لوگوں کی آوازیں اٹھی ہیں، سینئر لوگوں کی، کہ یہ 47 کی حکومت ہے، مطلب کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے، چلو تحریک انصاف تو اس کو تو نقصان ہوا اس لیے وہ واویلا کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو تو نقصان نہیں ہوا، یا نون لیگ کے اندر وہ جو سینئر لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب وہ ان کی تو حکومت ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 47 کی حکومت ہے۔ اور 47 فارم کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل کینڈیڈیٹ تھا جو جیتا ہوا تھا اس کو ہروا کے دوسرے کو جتوا دیا گیا۔ اب یہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، جس طرح کہ باہر بھی لوگوں کو پتہ ہے، اور جو باہر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جو وفود آتے ہیں، وہ بھی یہ باتیں سنتے ہیں میڈیا سے، تو یہ بڑی ہمارے لیے ایک مطلب اچھی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ یہاں پہ اس طرح کی حکومتیں آتی ہیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں پچھلے دور میں بھی یہ شکایات رہی ہیں لوگوں کی، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ مطلب وہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیا، لیکن اس میں بھی شکایتیں تھیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دفعہ تو باقاعدہ اس طریقے سے چھرا، مطلب جس طرح لگتا ہے، مطلب اس طرح لگا کہ ایک دم ہی مطلب اپنا اقتدار کے لیے انہوں نے جو بھی ایک کرنا تھا جال سازی۔ اور آج جب میں بار بار پیپلز پارٹی کا سنتا ہوں، ان کے لیڈران کا، کہ یہ 47 کی حکومت ہے، تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ دیکھیں یہ آپس میں ان کے تعلقات بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، صوبائی حکومتیں بھی ہیں، اوپر پریزیڈنٹ بھی ہے ان کا پیپل پارٹی کا، لیکن اس کے باوجود وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، یہ اپریل مئی میں ہر صورت انشاءاللہ تعالی الیکشن ہو جانا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی تو تیاری کر رہے ہیں، وہ جس طرح کے ان کے مظاہرے ہیں، اپنے رائٹ کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہے، تو یہ جو ہے یہ اپریل مئی تک الیکشن ہو جانا ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی اور دوسری پارٹیوں کے کارکنوں کے، ایون نون لیگ والوں کو بھی یہ کہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کا جو گروپ ہے، وہ بھی مکمل طور پہ اس بات پہ ہے کہ یہ الیکشن ہونے والا ہے اپریل مئی تک۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن ہوگا، ہماری تیاری ہے اور ہماری مزید تیاری ہونی چاہیے تاکہ ہم الیکشن جیتیں، اور ہمارے جو پارٹی کے کارکن جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جو بیچارے سزائیں بھگت رہے ہیں، ان کی فیملیاں بڑی ڈیمیج ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی رہا ہوں گے۔
عدالتوں کے تھرو انشاءاللہ رہا ہوں گے، اور اس طرح عمران خان اور جو ہماری دوسری پارٹی کی لیڈرشپ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں کے تھرو ان کو رہائی ملے گی. تو ہمیں اب تیاری کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپریل مئی میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشن روزوں رمضان شریف کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. تو یہاں میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. تھینک یو.